السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں جن قرآنی کلمات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو کسی بھی مشکل میں پڑھا جائے تو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے یہ کلمات پڑھے ہیں تو رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کلمات کسی حاجت کے لیے پڑھ جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ نیز کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھیں تو اس مقصد میں آپ کو لازمی کامیابی ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ کلمات بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرے اللہ ہی کافی ہے جو میرا وکیل ہے۔ دوستوں، جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ کلمات سورہ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انہی کلمات کا ایک ایسا مجرب اور قیمتی وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بہت ہی نایاب عمل ہے، آپ نے اس کو کسی صورت مس نہیں کرنا۔ یہ خاص وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دوستوں، یاد رہے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پڑھے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زبان پر اس وقت یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا جائے۔ کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ سارے لوگوں نے نمرود کے حکم کی تعمیل کی اور ایک بڑے میدان میں یہ ایندھن اکٹھا کیا گیا اور پھر حکم دیا گیا کہ اس ایندھن کو آگ لگائی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے اور ایسی آگ کسی نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ 3 میل فاصلے پر بھی اگر کوئی پرندہ اڑتا تو وہ گر کر خاک ہو جایا کرتا تھا اور اس آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تھی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے۔ تو اس وقت ایزان نامی شخص نے منجنیق تیار کی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی مبارک کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ مالک تو ہی ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ اس وقت یہی کلمات تھے جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور زور سے چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی شعلوں میں جا گرے۔ یہ مناظر دیکھ کر آسمانوں پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو اس کے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں حاجت تو ضرور ہے، مگر اس ذات سے ہے جو حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے فرشتے بھی نازل ہوئے کہ آپ حکم کریں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کی زبان پر یہی کلمات تھے اور آپ نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتیں بھی جاری کر دیں۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ وہ رسیاں تو جل کر راکھ ہو گئیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم دیا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے،
کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت عظیم ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر ایسا توکل کیا، سامنے ہلاکت کا سامان دیکھ کر بھی آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اور توکل پر آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نقصان دے سکے، اور نہ ہی کسی اور کائنات کی کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں اور اللہ پر توکل کریں، ایسا توکل جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ جب ہم اسی توکل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانیے آپ کی کوئی بھی حاجت باقی نہیں رہے گی جو پوری نہیں ہو۔ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں نکالیں گے۔ پیارے دوستوں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے۔ دوستوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت جو پوری نہیں ہو رہی ہو، بس پوری یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں، آپ کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، وظیفے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیجیے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے اور ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ کو یکسوئی حاصل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 3 بار، 5 بار یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ 100 دانوں پر یعنی کہ 100 مرتبہ یہ کلمات: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ دوستوں، وظیفہ ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یہ کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے ہیں، اور آخر میں پھر دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس طرح سے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے سربا سجود ہو کر دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عاجزی اور ان کے سارے کے ساتھ دعا مانگے۔ دوستوں، یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ جتنا یقین اور اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دوستوں، خود بھی پوری یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس عمل کو لازمی شیئر کریں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔